نواب کی عظیم شخصیت موجود ہیں اور یہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں اور ڈاکومنٹریز بنا کے اپنی ڈرائیو میں رکھتے ہیں, پبلش نہیں کرتے. تو آج کی جو ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ تھوڑی سی انہی مسئلوں کے آس پاس ہوگی کہ اپنی ڈاکومنٹریز کو پبلش کیوں نہیں کرتے اور اپنے پاس ہی رکھتے ہیں بنا کے. سر کیسے ہیں آپ؟ جواد صاحب خیریت سے؟ آئی ایم گڈ اور تھینک یو فار انوائٹنگ می. مائی پلیجر. یہ جو تعارف آپ نے کروایا یہ انٹرسٹنگ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ ڈرائیو میں جاتی ہیں. مطلب کافی ڈاکومنٹریز ہیں کہ جو پبلش بھی ہو چکی ہیں اور شاید اسی وجہ سے میں اب ادھر ہوں, اسی لیے تو سر آپ کو بلایا. آپ نے پبلش کانٹینٹ دیکھنے کے بعد ہی ادھر بلایا. نہیں, جو میرا انٹروڈکشن تھا وہ بیسکلی ایک سوال ہی تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ انہی ڈاکومنٹریز کے بارے میں بتائیں جو آپ نے پبلش کی ہے. ہاں تو اچھا, بیسیکلی میری جو فلمس جو پبلش ہوئی ہیں اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, لیکن ڈاکومنٹریز کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اسپیسیفکلی انڈس بلوز جو ہے وہ اٹس اباؤٹ ڈائنگ میوزیکل ٹریڈیشنس ان پاکستان, اور میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جو پاکستان میں جو ساز معدوم ہوتے جا رہے ہیں, جو ختم ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم نے ان کو فلم کیا ہے. اور ہم نے اس ساز بنانے والے کو جو کرافٹس مین ہے اس کو بھی جو ہے ہم نے فلم کیا ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پاکستان جو ہے وہ ٹریول کیا. اور جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک جو اوور آل جو ہمارا جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ان وجوہات کو تلاش کیا جائے کہ کیوں ہم اپنے کلچر سے, اپنی ثقافت سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, یا ہماری اونرشپ اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا جو اس میں جو ایلیمنٹ تھا کہ ایک ساز ختم ہونا یا ایک انسٹرومنٹ ختم ہونا جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ کا ایک پورا کلچر کا, ایک ثقافت کا حصہ اس کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, آپ کی ہسٹری اس کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ مطلب آپ جو جنریشنس ہیں ہماری آگے آنے والی, اس کو آپ وہ کیا اس کو صرف کتابوں میں دیکھیں گے, شاید کتابوں میں بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ اتنی ریسرچ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کتابوں میں میوزیکل انسٹرومنٹس آتے ہی نہیں ہیں, ویسے بھی ٹیکسٹ بکس میں جو ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس. مجھے آج تک اس بات کا دکھ ہے کہ شاید اس ایج میں اتنی اویئرنیس ہوتی یا کچھ ہوتا, یا ہمارے اسکول کے اندر کوئی انسٹرومنٹ ہوتا اور میں نے جو ہے وہ اس کو انسٹرومنٹ کو سیکھ لیا ہوتا. کاش, مطلب چاہے وہ انسٹرومنٹ ہے, چاہے وہ ڈانس ہے, کوئی بھی آرٹ فارم ہے, شاید کوئی ہوتا. مطلب مطالعہ پاکستان تو ہم نے پڑھ بھی لیا, سیکھ بھی لیا, رٹا بھی لگایا, نمبر بھی اچھے لے لیے, لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی ہمارا جو ہے وہ کوئی آرٹ, کوئی آئی مین کہ کوئی فنون لطیفہ سے کوئی سبجیکٹ ہوتا تو شاید ہم سیکھ سکتے. کیونکہ میں جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں, میں نے ایک گورنمنٹ اسکول میں, ایک سرکاری اسکول میں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور اس اسکول میں اگر آپ بیسک سبجیکٹس ہی آپ لے کے چلیں تو جو ہے وہی بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ پھر اپرچونیٹیز مل نہیں سکی. اور اس عمر میں جب میں فلمیں بنا رہا ہوں ان سازوں کو لے کے, اور جب وہ دل کے اندر وہ ایک کسک اٹھتی ہے کہ یار میں اس کو بجاؤں یا کروں, لیکن وہ اسکل ہے نہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں, آپ کی بھی کوئی کلچرل میوزک کوئی انسٹرومنٹ ہوگا, جیسا ہمارا پشتونوں کا رباب ہے, ہمارا جو کلچرل ڈانس ہے وطن ہے, لیکن ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں. میرے دوست کرتے ہیں جو کے پی سے ہیں, اور مطلب میں کیونکہ شہر میں پہلا بڑا ہوں, ہم نے ساری زندگی ذخائر پڑھے ہیں بلوچستان کے, کتنے معدنیات ہیں یہ معاشرت علوم میں, سو وہ چیز سیکھ نہیں پائے. ویری فیسینیٹنگ فار می. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے انسٹرومنٹس ہیں جو ختم ہو رہے ہیں سلولی. اچھا, میں پہلے چونکہ اسی ڈبیٹ کو آگے لے کے چلوں گا, انسٹرومنٹ کے اوپر ہم آئیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مطلب آرٹ کے ساتھ ایون جب ہم اپنے فوک وزڈم کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ بھی مسنگ ہے نا. مطلب میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ بابا بلے شاہ کون ہے, اس کا کلام کیا ہے. مجھے نہیں پتہ ہیر وارث شاہ کا, کیونکہ وہ میرا انٹروڈکشن ہی نہیں ہو سکا. وہ جو ہمارے جو فوک آرٹسٹ ہیں, مطلب ایک میوزک سے ہم ہٹ کے ہم اگر صوفیزم کی طرف جائیں, ہم وزڈم کی طرف جائیں, اور ہم جو ہے ایک انڈیجنس وزڈم کی طرف جائیں, تو وہ بھی جو ہے وہ مسنگ ہے. اور مطلب وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ تو شاید ہم نے انگریزی کے اندر جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے
کہ جو ہے یہ شیکسپیئر ہے, یہ جو ہے یہ فلانا جو ہے وہ رائٹر ہے, یہ اس کی پوئم ہے, یہ اس کی پوئم ہے. ہم نے اردو کے بہت سارے پڑھ لیے لیکن ہمیں اپنے پنجابی اور مطلب وہ ہمیں نہیں آئیڈیا, اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. آئی وش کہ جو ہے اس پہ کام ہو سکے, لیکن پھر سنگل نیشنل کریکولم آ گیا, ٹھیک ہے, اور SNC کے بعد ابھی پتہ نہیں اب ایک اور کچھ چل رہا ہے. اس میں تو آپ ٹرکش بن رہے ہیں سر, ہرتوکل کی طرح تلواریں لے کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے. تو یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو دس از دی آئیڈینٹی کرائسس. اور انڈس بلوز کے اندر بھی جو سب ٹیکسٹ میں جو سوال ہے وہ اسی کرائسس کا سوال ہے کہ شاید ہم نے اپنے ریلیجن کو, اپنے مذہب کو اور اپنی ثقافت کو مکس کر دیا. میں کنفیوز ہوں کہ میں جس مٹی سے بلانگ کرتا ہوں, میری فیملی نے ڈیورنگ پارٹیشن 47 میں جب مائگریٹ کیا فرام انڈین پنجاب ٹو پاکستانی پنجاب, اور وہ جب جو ہے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ آئے, اور آئی مین وہ سارا جو ان کا جو ایک اینسسٹرل جو ہسٹری تھی, جو لنکیج تھے, وہ سب کچھ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں نے اس مٹی کی آنرشپ جو ہے وہ رہی نہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے, اور میں اب اس کرائسس میں ہوں کہ یار میں اچھا یہ تو نہیں ہے. اور پھر جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو آپ ڈانس کے اوپر بات کر رہے ہیں, فلمیں بنا رہے ہیں, میوزک کے اوپر فلمیں بنا رہے ہیں, یہ تو جو ہے وہ ہماری ثقافت ہی نہیں ہے. حالانکہ ہے. تو ہماری ثقافت کیا ہے؟ ہماری ثقافت کیا ہمارے جو ہے وہ مذہب سے ڈرائیو ہو رہی ہے, یا جو ہے وہ ہماری جو وہ ہسٹری ہے, یا ہماری مٹی ہے, یا ہماری دھرتی ہے, وہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو آئی مین کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری پوری جنریشن جو ہے وہ اس کرائسس کے اندر ہے اور اس میں کنفیوز ہے. اور پھر ابو آل جو گلوبلائزیشن ہے تو اس نے باقی کی کمی پوری کر دی. صحیح بات ہے, آپ نے صحیح سم اپ کیا. خیر, مجھے تھوڑے سے یہ جو ثقافت سے جو ڈسکنیکٹیوٹی ہے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ امرتسر کا پنجابی اور لاہور کا پنجابی بہت فرق ہے دونوں میں. تو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ سلوشن ہم کیا دے سکتے ہیں. کہ دیکھیں, سب سے پہلے سلوشن تو وہی بات ہے کہ جو ہم نے بات شروع کی کہ اسکول سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, ایجوکیشن سے اسٹارٹ ہوتا ہے, تعلیم سے اسٹارٹ ہوتا ہے. میں نے اپنا پہلا دکھ کیا بتایا آپ کو کہ اسکول میں نہیں پڑھایا وہ. اگر مجھے اسکول میں وہ تعلیم بھی مل جاتی, وہ مجھے جو ہے وہ آرٹ کی, فن کی تعلیم مل جاتی, مجھے جو ہے وہ ایک انڈیجنس وزڈم جو ہے اس سے انٹروڈیوس کروایا جاتا, تو کافی چیزیں جو ہے میری اس جگہ پہ جو ہے وہ کور ہو جاتی. ٹھیک ہے, مطلب میں ویل اویئر ہوتا. جو آئی فیل لائک کہ میری ٹرانزیشن 30s میں آ کے ہوئی ہے, تو جب اگر میری وہ بیس اتنی بنتی اور میرے ساتھ جو میری اس جماعت کے, اس کلاس کے جو باقی 60 بچے تھے, 70 بچے تھے, وہ بھی اس سے اویئر ہوتے, اور اگر میں ایک آواز ہوں تو شاید ان 60 میں سے جو ہے وہ 30 آوازیں اور ایڈ ہو جاتی, اور ایک پوری جو ہے اس سے ایک موومنٹ, ایک پورا چینج, ایک پوری ٹرانزیشن جو ہے اس سے آ سکتی. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی یہ سلوشن ہے. آج میں 20 سال پہلے اسکول میں تھا, تو 20 سال بعد بھی اگر یہی چل رہا ہے. اپنی بیس کو جو ہے اگر ہم ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے, کچھ فنڈامنٹلس ہم اپنے جو ہے ان کو جو ہے وہ بہتر کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن از ون آف دی سولوشن. اوکے, سو یہاں کویسچن یہ ہے کہ جو پاکستان کی ریاستی مشینری ہے وہ چلانے والے تو سارے پنجابی ہیں, تو پنجابیوں نے کیوں یہ سوچا کہ وہ اپنا, تو انہوں نے ڈبو دی اپنی کشتی جو ان کے کلچر کی تھی, یا ان کا زبان تھا, یا ان کا آئیڈینٹی تھی, ساتھ میں باقی صوبوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ چیز کدھر سے آئی ہے, مطلب تھوڑا سا اگر اس بارے میں بتائیں. آئی نو اٹ از اے پولیٹیکل کویسچن, بٹ آئی مین اٹس اے پولیٹیکل کویسچن, اور اس کا بڑا ایک آسان سا جواب ہے جو میں ایک جملے میں اس کو سم اپ کروں گا. وہ یہ ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ہماری زبان بھی ایک ہے, اردو. ٹھیک ہے, اردو. ہمارا جو ہے وہ قومی جانور بھی ایک ہے, مارخور. ٹھیک ہے, تو جب مارخور, اردو ٹریڈیشن, کوک اسٹوڈیو, تو ہم سب ایک ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں جو ہے وہ آئیڈینٹیز پھر جو ہے نا وہ اس میں سے جو ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر آئیڈینٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس کی اونرشپ ہونی چاہیے, لیکن چونکہ ہم ایک ہیں تو ہم نے پھر اسی ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ چلنا ہے.
اور مجھے یہ لگتا ہے دیٹس اندر ایشو جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اونرشپ ختم ہو گئی, ہم نے ڈس اون کر دیا, ہم اپنے کلچر سے دور ہو گئے, ہم اپنی ثقافت سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنی زبانوں سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ شاید اس اپروچ کو, اس پرسپیکٹیو کو ہم چینج کریں اور ہم اپنی ڈائیورسٹی جو ہے ہماری اس کو جو ہے ہم ایکسیپٹ کریں, اس کو جو ہے ہم سیلیبریٹ کریں, اور ان پرسپیکٹیوس کو, ان تھاٹس کو اور ان ڈفرینٹ اوپینینس کو بھی ہم اپنا جو ایک ہمارا مین اسٹریم جو نیریٹیو ہے اس کا حصہ بنائیں, تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اوکے, جو ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی ہے نا, کراچی میں کیونکہ میں رہا ہوں, تو وہاں پہ ایک کانسیپٹ, ایک بڑی ہم بات سنتے تھے, پل کے اس پار اور پل کے اس پار. تو یہ بھی ایک جو کلاس امبیلنس کریٹ ہوا ہے نا, تو اس کا بھی سم ہاؤ ایک نہ ایک کنٹریبیوشن ہے نا اس آئیڈینٹی کرائسس میں. آئی تھنک کہ جو سوشو اکنامک کلاس ہے, اگر ہم اس میں ہم بات کر سکتے ہیں تو ہے, نہیں تو آئی مین کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کلاس سے زیادہ اٹس مور اباؤٹ کہ آپ کی کنڈیشننگ کیا ہے, آپ کا جو ہے نا نیریٹیو آپ کو کیا فیول کیا گیا ہے. آپ آئی تھنک اس میں جو ہے نا یہ چیز زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ پل کے اس پار اور پل کے اس پار, ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں تو جو لوگ پل کے اس پار تھے وہ سارے مطلب کافی لوگ وہ اس پار آ چکے ہیں آلموسٹ, ٹھیک ہے, وہ وہی لوگ تھے. میرے بہت سارے دوست تھے. اب یہ صرف وہ کراچی کے کانٹیکس میں سوال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں تو چونکہ میرا تعلق ایک انڈسٹری سے ہے, میڈیا سے ہے, تو میرے اوپر یہ بڑا پریشر تھا, یار تم نے پل کے جو ہے نا وہ اس پار ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر تم نے آئی مین کہ تم نے انڈسٹری کا حصہ بننا ہے تو آئی تھنک کہ آئی مین کہ شاید اس کا میرا خیال ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس سے زیادہ جو ہے کلاس ڈیوائڈ سے جو ہے وہ لنک ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک زوم آؤٹ کرتے ہیں اور ایک بڑے اسکیل پہ دیکھتے ہیں تو شاید اس کا اتنا وہ نہیں ہے, مطلب وہ افیکٹ نہیں ہے اس کا. اوکے, سو انسٹرومنٹس کی طرف آتے ہیں کہ کون سے انسٹرومنٹس ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے بتایا جو ڈاکومنٹری جس اس کے اوپر تھی, یہ چیز میں فرسٹ ٹائم میں نے آپ ہی کے ڈاکومنٹری میں دیکھی کہ یار یہ کچھ انسٹرومنٹس ہیں جو سلولی گریجولی غائب ہو رہے ہیں, اور جو ساز ہیں, آوازیں ہیں, وہ غائب ہو رہی ہیں. تھوڑا بتائیں کہ کون سے ریجن سے, سندھ سے, کے پی سے, خیبر پختونخوا سے یا پنجاب سے. اچھا, سو بیسیکلی انیشلی جب ہم نے ریسرچ کی تو دیر ور اباؤٹ 24-25 انسٹرومنٹس, کوئی 24-25 ساز تھے جو ہماری انیشیل جو ہم نے ریسرچ کی اس کے اندر جو ہے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ سب جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. اور اس میں کچھ ساز ایسے تھے جو بالکل ختم ہو چکے تھے, جیسے سرود تھا, اس کا ہمیں کوئی پلیئر نہیں ملا, کوئی اس کو بنانے والا نہیں ملا. اسی طرح جو ہے وہ کچھ اور ساز تھے, آئی مین کہ کچھ ساز کی ڈفرینٹ اڈاپٹیشنس تھی. تو اب وہ جو ساز تھا کہ جس کو بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے, جس کو بجانے والا بھی کوئی نہیں ہے, تو اس کو تو ہم فلم کر نہیں سکے. تو ہماری فلم کے اندر 11 انسٹرومنٹس تھے, جو بعد میں ہم نے 9 انسٹرومنٹس پہ جو موسٹ کریٹیکل تھے ہم اس کے اوپر آ گئے. اور اس میں سے کچھ ساز ایسے ہیں کہ جس کا شاید ایک ہی پلیئر ہے, ایک ہی استاد ہے, اور اس کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے. فار ایگزامپل اگر میں بات کرتا ہوں, خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہے تو سارندہ اجاز سردی صاحب جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ پلیئر ہیں, اور وہ اس کو بجاتے ہیں, اور ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ سیکسوفون بجا رہا ہے. وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہا, وہ کہتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو میں اس کو کیوں کنٹینیو کروں, ٹھیک ہے. تو آئی مین کہ دس از اے ٹریجڈی. اسی طرح بورندو سندھ میں جو ہے, بدین میں جو ہے فقیر ذوالفقار ہیں اس کے استاد, ٹھیک ہے. اب وہ صرف ایک فقیر ذوالفقار ہی ہے جو بورندو کو بجاتا ہے, اور ایک ہی ادھر استاد ہے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بناتا ہے, اینڈ ہی از ویری اولڈ ناؤ, ٹھیک ہے. تو اب اس کو کس طرح ٹریڈیشن کو آگے کس طرح جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. اسی طرح سرنگی میں دیکھیں تو کچھ گنتی کے 2-4 لوگ ہیں, آپ کو زیادہ لوگ نہیں ملتے. زہیب حسن ہے جس کو ہم نے فیچر کیا, اور پھر اسی طرح آئی مین کہ سروز میں مجھے سٹل کچھ پازیٹیوٹی نظر آئی. استاد سچو خان کو ہم نے جو ہے فیچر کیا. ہم نے ڈیرہ بگٹی میں جا کے, بلوچستان میں جا کے ہم نے جو ہے ان کو فلم کیا, کیونکہ ہمارا جو کوشش تھی وہ جو میں نے کہا کہ صرف ساز نہیں, اس کے ساتھ جو کلچر ہے, اس کے ساتھ جو رنگ ہیں, اس کے ساتھ جو پورا ایک ہسٹری کا جو پورا ایک حصہ ہے تاریخ کا جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, اس سب کو ہماری کوشش تھی کہ وہ سب ہم اس انسٹرومنٹ کے تھرو دکھا سکیں.
اس جگہ کی ایک جو ہم اس مٹی کی جو خوشبو ہے, اس کی جو وہ پولیٹیکل جو اس کی فیل ہے, وہ ہم اس ساز کے تھرو جو ہے وہ ہم اپنی آڈینس تک لے کے جا سکیں. سو اگر اس کا تو خیر میرے ایکسکیوز می نا اٹس اوکے, میرے جو ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے نا, وہ یہ کہ اگر سارے جو بڑے بڑے میوزیشنز ہیں یا جو جس طرح کوک اسٹوڈیو کا ہم نے ذکر کیا, اگر یہ اپنے میوزک میں یہ چیزیں انہوں نے کیا ہے, آپ نے اگر ریسرچ کیا تو کون سے میوزیشنز ہیں جو یوز کرتے ہیں یہ انسٹرومنٹس اپنے؟ اصل میں دیر آر ویری فیو میوزیشنس ٹو بی آنیسٹ. میں بتاؤں کہ میرے اپنے کافی میوزیشنس جو دوست تھے, ان کی مجھے کال سے یار ہم نے تو بورندو کا پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے تو پہلی دفعہ سنا, اسکولنگ ہی نہیں ہوئی اس حوالے سے. ہم نے تو پہلی دفعہ سنا کہ بورندو بھی جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یار ہمیں کنیکٹ کرا دو ان کے ساتھ. تو کچھ فیوژنس ہوئے. فقیر ذوالفقار کو بعد میں کوک اسٹوڈیو کے اندر بھی چانس ملا. سیف سمیجو بڑا اچھا کام کر رہا ہے سندھ میں, جو میوزک کی جو ایک پورا اس نے ایک ڈائنامکس ہی چینج کرتی ہے. جتنے اس نے انڈیجنس آرٹسٹ جو ہیں, جو میوزیشنس ہیں, جو سنگرس ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے اس نے لاہوتی کے تھرو. اینڈ مطلب دیر آر آئی تھنک کہ کچھ اس طرح کے کچھ آوازیں اور آ جائیں تو شاید کافی ڈائنامکس چینج ہو سکتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ لیول پہ تو ہم ایک امید کے انتظار میں ہیں, اور وہ دے ڈونٹ ہیو اینی فنڈس اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی اسپیس فار دس. کیونکہ وہ کہتے ہیں ویژن ہی نہیں ہے سر. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائورٹیز وہ کیا کہ ہم تو ایکسٹریمزم کو فائٹ کر رہے ہیں. ایکسٹریمزم کی ڈیفینیشن بھی بڑی ڈفرینٹ ہے. یس ٹھیک ہے. پھر ہم جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں پاورٹی کو, اکنامیکل کرائسس جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو یہ آرٹ, میوزک, تھیٹر, فلمس, یہ تو بالکل اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ کہیں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاد, بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ کس حالت میں جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شرمندہ ہوتے ہیں. ابھی میں نے اپنے اس پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہوا تھا استاد سچو خان کا, کہ ہی از ناٹ ویل. اب ان کے بیٹے نے جو تصویریں مجھے بھیجی, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ. مطلب میں نے ان کی جو حالت دیکھی, اور پھر میں نے وہ لگائی پوسٹ کہ یار ہم جو ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں ان کو سیو کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے, لیکن میں ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں جو ہے کچھ تھوڑی مدد کر سکتا ہوں نا. انٹل ایک بڑے اسکیل پہ کوئی اسٹیٹ اس کی اونرشپ لے, کوئی اسکالرشپس بنائے, کوئی ان کے لیے انسٹیٹیوٹ بنائے. لیکن ہمیشہ سے ہم سنتے رہے ہیں. ایک وقت میں سن رہا تھا ایک فلم انسٹیٹیوٹ بھی بنے گا, کچھ نہیں ہوا. پھر ہم فلم سٹی کا بھی سنا تھا, میوزک انسٹیٹیوٹ کا بھی سن رہے تھے, وہ بھی مطلب کوئی چکر ہی نہیں ہے, کچھ پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. دعوے ہوتے ہیں. انڈس بلوز کی اسکریننگس ہوئی, مجھے یاد ہے پنجاب میں جو ہے پاکستان پلاگ, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اور آرٹ اینڈ کلچر کے اندر. اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ میوزیشنس کے لیے کچھ ماہانہ ہم اسکالرشپ کریں گے. ایک اناؤنسمنٹ ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد وہ میوزیشین مجھے کالیں کرتے رہے, سر وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں اس کا. تو اگر ابھی جو جیسا کہ میرا دوست ہے کرن خان نا, ہی از اے ویری پاپولر پشتو سنگر. تو وہ جب گانا اس نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا کراچی میں. تو بعد میں جب یہ یوٹیوب آیا, یہ سارا میوزک کا آیا, یہ رائٹس والا سین آیا سارا, تو اس نے اپنی میوزک پروڈکشن اسٹارٹ کر دی ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے. سو ناؤ ہی از ڈوئنگ ریئلی ویری ویل. لائک وہ ابھی یہ گانا ڈالتا ہے 1 ملین ویوز پہلے ہفتے میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ آئیڈیاز آپ نے پچ کیے, مطلب کوئی سوچا ہے کہ اگر ہم ان کو امپاور کریں اس طرح سے, ان کو بالکل یوٹیوب اور ان چیزوں کا بتایا؟ ہاں بالکل اسی طرح سے. لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ موسٹ آف دی میوزیشینس دے کم فرام ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈس, اور وہ رہتے ریموٹ ایریاز میں ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بھی لمیٹیڈ ہے, کچھ جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ڈیرا بکٹی ادھر ادھر. ہاں. اور پھر دوسرا جو ہے وہ ان کے پاس چونکہ وہ ایجوکیشن نہیں ہے, سو دے ڈونٹ نو کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے. تو ایک ٹریننگ جو ہے وہ فیس نے ہیریٹیج لائف کے تھرو جو ہے وہ پروجیکٹ کیا کہ ان کو ہم اکوپ کرتے ہیں وتھ سوشل میڈیا اسکلس, اور ان کو فون دیتے ہیں, اسمارٹ فونس, کہ یہ مطلب کسی طرح انڈیپینڈنٹلی اسٹارٹ کر سکیں. لیکن اس میں بھی کافی زیادہ چیلنجز ہیں. اس میں مطلب کچھ 1-2 لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کی. لیکن وہ بات ہے کہ ہم لوگ ادھر شہر میں بیٹھ کے, ہمارے لیے مشکل ہے کہ آؤٹ ریچ نہیں ہے. تو وہ جن کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی سائنس کیا ہے, وہ ریس کیا ہے, وہ دنیا کیا ہے, تو وہ کیسے اس میں جو ہے وہ سروائیو کریں گے. اوکے. آپ نے کہا تھا کہ آرٹ از پولیٹیکل, اور موسٹلی آرٹسٹ کو میں نے زیادہ تر آرٹسٹوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ میڈیا ٹاک میں سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں آئی ایم اے پولیٹیکل.
تو یہ تو بات نہیں بنی نا جانی. اچھا نہیں میں بڑا آئی مین کہ ہماری ابھی بات بھی یہ ہو رہی تھی اس سے پہلے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ایک دکھ ہے نا وہ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, میری جتنی فلمس ہیں وہ پولیٹیکل ہیں, اور میں تو میرے سبجیکٹس ہی پولیٹیکلس ہیں, اور مجھے سوری میں اس پہ پھر سے آتا ہوں. نو وریز کٹ ایکشن. پیے ٹھیک ہے, پانی سر پانی. نہیں مجھے اصل میں نا وہ تھاٹ چینج بریک ہو گئی, ریشا جو ہے نا مجھے وہ ہو رہا ہے, تو پانی تو میں نے یہ پی لیا ہے. نہیں اور نہیں, وہ پانی جاتا ہے تو اور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے چلیں یار, ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ آئی تھنک دس از دی اندر ٹریجڈی ود آر کنٹری. پاکستان کے ساتھ یہ جو دوسری بڑی جو ٹریجڈی ہوئی ہے, جو المیہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یوتھ جس سے ہمیں کافی زیادہ امیدیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تو 70% جو ہے وہ ہمارے ہاں یوتھ ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل برین واش ہیں. آئی مین کہ آئی کیپ گوئنگ فار سیشنس, لیکچرس, ٹاکس ہوتی رہتی ہیں, اور جب اسٹوڈنٹس آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سر ہمارا تو پولیٹیکل کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہمارا سیاست میں تو ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمارا تو جو پروجیکٹ ہے وہ تو بڑا نان پولیٹیکل ہے, اور ہم تو اے پولیٹیکل ہیں جی, بڑا پراؤڈلی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کول, اٹس اے کول تھنگ کہ جی وی آر اے پولیٹیکل. مطلب تو جو وہ جین زی جو ہے نا وہ اس چیز کو جو زیادہ جو آن کرتی ہے بینگ این اے پولیٹیکل, تو دس از دی بگیسٹ ٹریجڈی. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آرٹ کس طرح سے جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو سکتا ہے. آرٹ از پولیٹیکل, آرٹ نان پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں, آپ ایک شارٹ ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ ایک شارٹ فلم بنا رہے ہیں, آپ ایک میوزک ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں, تو وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ کی جو ایک اپنی اپروچ ہے یا آپ کا اپنے جو ایک پولیٹیکل تھاٹس ہیں وہ اس کے اندر آ رہے ہیں. اور یہ بات کرنا کہ میں جو ہے وہ سیاست پہ بلیو نہیں کرتا, یہ بھی پولیٹیکل بات ہے. کس طرح؟ مطلب یہ آپ دیکھیں نا, آپ سیاست کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی تو اوپینین ہے نا آپ کی. یس ٹھیک ہے, تو آپ وہ دوسری سائڈ کا تو حصہ بن رہے ہیں, تو یہ بھی تو پولیٹیکل ہی ہے نا, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس طرح ایز این کموڈیٹی یوز ہو رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا برین کس طرح سے یوز ہو رہا ہے, آپ کو یہ جو ہے وہ محسوس ہو ہی نہیں رہا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اوور آل ایک فقدان آیا ہمارے اندر غیر سیاسی ہونے کا, اور ہماری یوتھ کے اندر ایک جو ہے غیر سیاسی ہونے کا, ایک نان پولیٹیکل ہونے کا, تو یہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے. کیونکہ مطلب جیسے آپ کی آواز ہے, میری آواز ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں آوازیں ہوں گی تو ایک موومنٹ سٹارٹ ہوگی, ایک پازیٹیو موومنٹ سٹارٹ ہوگی. اور یہی جو ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے. نہیں تو سیاست میں سرمایہ دار آ کے اپنے انویسٹمنٹس کر کے جو ہے نا وہ سسٹم کو مل کریں گے, اگر نوجوان نہیں آئیں گے سیاست, کیونکہ آپ اپنا اسپیس چھوڑ دیں گے. کیونکہ آپ کو یہ یقین جب دلوایا گیا ہے کہ جو ہے وہ سیاستدان تو ہوتے ہی جو ہے وہ دو نمبر ہیں, گٹیاں ہیں, کرپٹ ہیں, تو آپ نے وہ جو پولیٹیشین کی ڈیفینیشن ہے اس کو اتنا گندا کر دیا ہے اور اتنا اس کو نیگیٹو کر دیا ہے کہ نو ون وانٹس ٹو اون اٹ. مطلب وہ گالی بن چکی ہے واقعی میں. تو جب ایک پورا پروفیشن, ایک بینگ اے پولیٹیکل از سم تھنگ کہ آپ اگر آپ نے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ نے اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, تو دس از دی وے نا. یو ہیو ٹو بی پارٹ آف مین اسٹریم پالیٹکس. آپ نے اس سسٹم کا حصہ بننا ہے, آپ نے اپنے علاقے میں تبدیلی لانی ہے, تو دس از دی وے. آپ اس طرح سے تبدیلی لا سکتے ہیں. میں اور آپ ادھر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, 2-4 لوگ سن بھی لیں گے, لیکن اگر آپ نے واقعی کوئی بڑے اسکیل کے اوپر تبدیلی لانی ہے تو آپ نے وہ اسپیس آکوپائی کرنا ہے, آپ نے اس سوچ کو بدلنا ہے. لیکن جواد بھائی یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مومنٹس ہیں پولیٹیکل, انہیں تو اس سسٹم پہ بلیو ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک
بحث چلتی ہے ٹویٹر کے اوپر اکثر، پارلیمانی غیر پارلیمانی، اور ہمیں تو سسٹم پہ یقین ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر یہ جو ایک کلاؤڈ کریٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا، میرا اس پہ سٹانس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میں بہت ساری ایسے مومنٹس کا حصہ رہا ہوں، ان پارٹیز کا بھی حصہ رہا ہوں جو کہ بالکل اس سسٹم سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنی وہ جو 1.5 انچ کی جو مسجد ہے یا جو ہے وہ ایک اپنا جو ایک انہوں نے بیٹھک بنائی اور اس کے اندر وہ جو پالیٹکس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو سسٹم کے ساتھ چلنا ہے. یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل. اگر آپ نے چینج لانا ہے، ٹھیک ہے، آپ جتنا مرضی چیخ لیں کہ ہم اس پہ سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے، اوکے نہ کریں بلیو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی اس کا حصہ تو بنیں گے ہی نہیں. کیونکہ آپ حصہ بنیں گے تو آپ چینج کریں گے. آپ دور بیٹھ کے، ہم نے کتنی زیادہ اس طرح کی پولیٹیکل موومنٹس دیکھی، کتنی زیادہ وائسز آئیں بیچ میں، ٹھیک ہے، لیکن ایونچولی اس سسٹم کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا. سسٹم کو اگر آپ نے فرق مطلب اس میں لانا ہے یا کوئی اس میں تبدیلی لے کے آنی ہے، تو آپ کو یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل. آپ کو جو ہے ایک اپنے اندر ایک اسپیس کریٹ کرنا ہے، آپ نے اس سسٹم کا حصہ بننا ہے. اور ہر سسٹم میں کچھ چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نیگیٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے میں زیادہ نیگیٹیو ہیں، ہم ان سے ایگری نہیں کرتے، لیکن ان نیگیٹیوس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو اس پارلیمنٹ کا حصہ بننا ہے. آپ باہر بیٹھ کے جتنی مرضی کر لیں یار، مطلب کتنا آپ اس سے جو ہے وہ چینج لے کے آ رہے ہیں نا. مجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تبدیلی کہاں پہ آ رہی ہے، آپ کا وہ امپیکٹ کہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے، اور ایکچولی پالیسی کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ پالیسی کے اندر کیا چینج آ رہا ہے. نہیں، میرا آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن آپ نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ آپ نے کوریج دی ہے، پی ٹی ایم کو بھی آپ نے کوریج دی ہے. تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ منظور پشتین کا جو بیانیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو عدالت ہے اور یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو سارا اسٹرکچر بنا ہے ریاست کا، یہ دنیا سے اپنے ریکگنائزیشن لینے کے لیے، اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے یو این سی انہوں نے بنائی ہے ڈمی. اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں جو مطلب اس نے آسما جہانگیر کانفرنس میں جس طرح کہ اس کا اسپیچ تھا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ تو ایک دن اجلاس بھی نہیں کر سکتی مسنگ پرسنس کے لیے، وچ از ٹرو. ایونچولی ہم نے دیکھا تو جو مسنگ پرسنس کا بل تھا وہ گم ہو گیا تھا، جو شیریں مزاری نے بڑی محنت کر کے ڈرافٹ کیا تھا اور وہ غائب ہو گیا ادھر سے، وہ بل ہی مسنگ ہو گیا. عدالت کی آپ بات کریں تو عدالت میں ایمان مزاری اسی کرسی پہ بیٹھی تھی، ان کا بھی پوڈ کاسٹ تھا، تو وہ بتا رہی تھی کہ عدالت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا بھی یہ اوپینین ہے کہ عدالتیں بیکار ہیں، میں منظور کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے ایز اے سپورٹیو آرگومنٹ بتا رہا ہوں کہ عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مثال کے طور پہ کیس چل رہا ہے. اب ہم اکثر ایک اوپینین دیتے ہیں کہ جو لوگ مسنگ ہیں آپ ان کو عدالتوں میں پیش کر دیں. کہہ رہے عدالتوں میں بھی پیش نہ کریں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ عدالت میں جب یہ آتے ہیں نا، کبھی جج غائب ہوتا ہے، کبھی سرکاری وکیل غائب ہوتا ہے، کبھی عدالت کی چھٹی ہوتی ہے، تو ان سارے چکروں میں بیچارہ 3-4 سال تو ویسے اندر پڑا رہتا ہے. تو یہ تو عدالت کا حال ہے. پارلیمنٹ کا تو آپ کو بتا دیا. بیوروکریسی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہر سال جو ہے نا کہتے سوسائٹی کا کریم ہے CSS کر کے جو بوائز اور گرلز جاتی ہیں چھتری لے کے کالے چشمے پہن کے، فرق آئے نہیں رہا سسٹم میں، وہ بھی ادھر ہی جا کے ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو آئی مین منظور کا جو سٹانس ہے سم ہاؤ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا اس کی باتیں ٹھیک بھی ہیں، غلط نہیں ہیں. نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ اسٹل ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ 75 ایئرس ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ادھر تو سینکڑوں سال گزرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ قومیں بنتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہم ایک اسٹل ورک ان پروگریس ہیں. اور مجھے آپ یہ سولوشن دینا، آپ سسٹم سے نکل کے کیسے چینج لے کے آئیں گے؟ آپ سسٹم کی اونرشپ نہ لیں، آپ باہر بیٹھ جائیں. اوکے، تو واٹس دی سولوشن ہیئر؟ مطلب اچھا، میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ مین چیز جو ہے نا وہ جس طرح سے ایک ہم نے جس طرح بات کر رہے تھے نا کہ ایک مائنڈ سیٹ کو ڈی کنسٹرکٹ کیا. پاکستان یوز ٹو بی اے ویری گڈ کنٹری، لیکن اگر ہم دیکھیں اسٹارٹ کے جو ایک ڈیکیڈ تھا وہ تھوڑا اچھا تھا، اتنا برا بھی نہیں تھا، لیکن اس چیز کو ڈی کنسٹرکٹ کیا آپ کو غیر سیاسی رکھ کے، جس طرح آپ نے کہا، جس طرح میں نے سسٹم کے بارے میں بات کی. تو اس چیز کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کے لیے آپ کو سسٹم سے باہر رہنا پڑے گا. یہ میرا اوپینین ہے، آپ میرے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سسٹم میں ہوتے ہیں نا تو آپ بہت چیزیں کمپرومائز کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک پارٹی بنی 2011 سے، ایک پارٹی کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا، وہ پاور میں بھی رہی، وہ صاحب کا بڑا ایک گلیمر بھی تھا، لیکن آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، بڑے پولیٹیشینس چھوڑ کے چلے گئے. صحیح نا، کچھ لوگ غائب ہیں، کچھ جیلوں میں،
جو چھوڑ کے گئے نا مین مسئلہ ان لوگوں کے اندر ہے, وہ لوگ ہیں سسٹم مل کرتے. تو اسی طرح سے آپ اگر آئیں گے تو سم ہاؤ آپ ملک بھی کریں گے, ظاہر سی بات ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھیرا جائے گا, تو جب آپ سسٹم میں ہوتے تو آپ کو کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں چیزوں کے بعد. باہر بیٹھ کے میرے خیال سے کیا آپ ایک مائنڈ سیٹ, ایک نریٹو آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. میں جیسا دیکھتا ہوں نا کہ جو پشتون جینزی ہیں جو جن کا تعلق فاٹا سے یا آپ دیکھ لیں ملکن ڈویژن سے, میں اربن کی بات نہیں کر رہا, اربن والے تو تباہ ہیں, وہ ان کے ہاں یہ ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ یار ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ نہ تو پارلیمنٹ کا ہے نہ عدالت کا, ہمارا مسئلہ جو ہے صوبے کا یا جو بھی ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے. مثلاً آپ دیکھ لیں 1 روپے کی بجلی بنتی ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ لوگ جو بل آتے ہیں وہ 58 روپے کا ایک پر یونٹ پڑتا ہے. تو اس طرح کے بڑے مسئلے مسائل جو کہ ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوں ایک چینج لوگوں کے اندر کہ لوگ بڑے اویئر ہو رہے ہیں, اسپیشلی بچے جو ہیں. سو یا دس واز مائی ٹیک آن دس کہ اب سسٹم سے باہر رہ کے بھی آپ کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سسٹم سے باہر رہ کے ایونچولی پھر بھی آپ سسٹم کے محتاج ہیں نا, آپ سسٹم کو ہی کوشچن کر رہے ہیں نا, آپ سسٹم کو ہی جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں نا کہ اس کو چینج کرو, اس کو ہٹاؤ, اس کو ایڈ کرو. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی جو جتنی جو کمپلینٹس ہیں وہ کہاں پہ جا رہی ہیں؟ تو سسٹم تو اچھا اوکے ٹھیک ہے, بتائیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ ساری آپ کی جتنی اتجاہ ہے, جتنے سوال ہیں, جتنے آپ کے مسائل ہیں, جو سب کچھ ہے, آپ ایونچولی جو ہے وہ سسٹم کو ہی کوشچن کر رہے ہو نا, اسی سے آپ مانگ رہے ہو نا, آپ سسٹم کو ہی چینج کرنے کی بات کر رہے ہو نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے شاید آپ کو کسی حد تک اس کا حصہ بننا ضروری ہے. آپ باہر بیٹھ کے بات کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ایک لمیٹڈ اسکیل کے اوپر آپ ایک موومنٹ بھی رن کر سکتے ہو, آپ کی ایک وائس ہے, لیکن وہ آپ کی ایک وائس ہے نا, مطلب وہ. اور میں نے جو میری آبزرویشن ہے یا جو میں نے تھوڑا سا پڑھا, جو میں نے دیکھا, اس میں مجھے لگا کہ اس طرح کی وائسز آئی اور دب گئی اور ختم ہو گئی. مطلب کوئی بڑے اسکیل کے اوپر کوئی چینج نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کوئی جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ڈائلاگ ہو نہیں سکا, ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوئی اس کے اوپر. آوازیں تو کافی آئی بیچ میں, ہم سنتے ہیں, ہماری ہسٹری میں. صحیح ہے, لیکن وہ کوئی اس مطلب کچھ آ نہیں سکا نا. مجھے کوئی پریکٹیکل اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں کوئی دکھ نہیں رہی. اوکے, سو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے سر میں نے کہا نا سسٹم سے باہر رہ کے بھی سسٹم کو چینج کیا جا سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ فاٹا میں جو ووٹ کنورژن ہے وہ کس طرح سے رائٹ سے لے کر لیفٹ میں جا رہا ہے. علی وزیر کو آپ دیکھ لیں, وہ کہتا ہے میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی کمیونزم ہے, اور اس کے جو اپوننٹ وہاں سے جو MNA بنتا آ رہا ہے, ہم وہاں پہ جہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ آپ دیکھیں TTP کا گڑھ رہ چکا ہے, وہ سارا رائٹ ونگ ہے, وہ بھی ہارڈ کور رائٹ ونگ. لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ آتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, تو اٹ از اے بگ چینج. اب محسن داوڑ کی بھی ایگزامپل آپ لے کے دیکھ لیں. PTI کے جو کینڈیڈیٹس تھے, دے ور ریلیجیسلی ویری ریناؤنڈ پیپل, صحیح ہے نا, لیکن دے کوڈنٹ ون, تو وہ جیتے. یہ 2 ایگزامپلس ہمیں پورے ملک میں ملتی ہے, وچ از سیڈ, بٹ نہیں دیکھیں, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 ایگزامپلس پورے ملک میں ایک اسپیسیفک ایریا سے آ رہی ہے, جس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے, دیر آر ملٹیپل فیکٹرس, کہ جو ایک پورا آئیڈیالوجی کا جو شفٹ آ رہا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے پولیٹیکل, اس میں مطلب دیر آر لاٹ آف فیکٹرس دیر. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی تو سسٹم میں آ کے بیٹھ رہے ہیں نا, پارلیمنٹ میں آ کے وہ سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں نا. وہ پارلیمنٹ میں محسن داور بھی تقریر کر رہے ہیں اور علی وزیر بھی آواز اٹھا رہے ہیں, اپنی اوپینین دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو آ رہا ہے نا. پھر وہی اسپیچز جو ہیں وہ ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ میرے تک آپ تک بھی پہنچ رہی ہیں, تو وہ سسٹم کا حصہ تو ہے نا. آپ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ جو مرضی جماعت بنا لیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ اس جماعت کو جو ہے ایونچولی آپ نے اس کا جو ہے وہ حصہ بننا ہے. باہر بیٹھ کے مطلب مجھے ٹھیک ہے ہونی چاہیے ایک آواز ہونی. دیکھو میں اگر بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ, میں کہتا ہوں کہ میری سوچ آزاد رہے, میرا خیال آزاد رہے, میری آئیڈیالوجی آزاد رہے. تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی جماعت کے ساتھ یا کسی ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی کے ساتھ میں خود کو لنک کروں, تو میں پھر اپنی بات کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ ایک ایز این فری تھنکر
ٹھیک ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ میری آئیڈیالوجی جو ہے وہ آزاد رہے, اور وہ آج یہ ہے تو کل کو وہ بدل بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اپنی بات کرتا رہوں گا. وہ میرا ایک پرسنل ایک میرا ڈیسیجن ہے, یا جو میرے گروپ کے لوگ ہیں یا ان کا ایک انڈیویجول یا ایک وہ ذاتی ڈیسیجن ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایونچولی آپ کو جانا اسی سسٹم کے اندر ہے. میرے اتنے بے شمار اختلافات ہیں, میں اس سسٹم کا وکٹم بھی ہوں, لیکن ایونچولی کسی جگہ پہ وہ سسٹم مجھے سپورٹ بھی کرتا ہے کہ وکٹم ہونے کے بعد جو ہے میں نے جسٹس کے لیے بھی اسی کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس آئی مین کہ مطلب اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو اٹس اے لانگ ڈبیٹ. دیر آر ملٹیپل لیئرس, ہر لیئر کو انفولڈ کریں گے تو دیر آر ملٹیپل تھنگس. لیکن اگر ہم اس کو ایک زوم آؤٹ کر کے ایک بڑے اسکیل پہ دیکھیں. سو what is your definition of a good system? میرا خیال ہے کہ ہم سسٹم سے تھوڑا سا میں جا رہا ہوں, میرا خیال ہے نکل جاتے ہیں, اور فلم میکنگ اور ہاں میں جاتا ہوں اسی طرف. میرے ذہن میں ہے 2-3 کویشچنس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ ڈاکومنٹریز آپ نے پبلش نہیں کیے, پبلک نہیں کیا آپ نے, تو تھوڑا بتانا چاہیں گے ان کے بارے میں, کس ٹاپک پہ تھی, کہاں آپ نے شوٹ کیا اس کے لیے, اور what were the reasons? اچھا دیکھیے, دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کام میں نے پبلش نہیں کیا یا میں کسی وجہ سے نہیں کر سکا, ٹھیک ہے, تو میں اس کے اوپر مطلب میں کیا بات کروں گا. لیکن دی تھنگ از, مجھے یہ لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا جو ایک اسپیس تھا, ایک جب ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, جو کہ میرا انڈیویجول رائٹ ہے, ٹھیک ہے, ہر شہری کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سم ہاؤ جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے, وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا. فار ایگزامپل وہ جینڈر کے اوپر ہے, یا کوئی وہ آئی مین کہ پولیٹیکل ہے, اور مجھے جس وقت میں نے آج شروع کیا مجھے لگا کہ ہاں یار یہ ایک اچھی کہانی ہے, اور یہ ایک ڈفرینٹ اوپینین لے کے آئے گی, ایک ڈفرینٹ وائس لے کے آئے گی, اور ایک جو مین اسٹریم مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرے گی یا اس میں ایک نیا تھاٹ دے گی. لیکن ود ان 2-3 ایئرس اس طرح کی چینجز آئے کہ مجھے لگا کہ نہیں, اب تو اسپیس ہی نہیں ہے, اب تو اس کے اوپر ریاست کی طرف سے یا سماج کی طرف سے. میرا خیال ہے سماج بھی ہمارا انٹالرنٹ ہوتا جا رہا ہے کافی. وہ تو ہے, اس میں تو بالکل زیرو. اور وہ جو انٹالرنس ہے, میری جو کہانیاں ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں دونوں طرف سے ہے. اور اسپیسیفکلی اگر میں سماج کی بات کرتا ہوں یا معاشرے کی بات کرتا ہوں, تو ہمارا ٹالرنس لیول جو ہے وہ بہت کم ہو گیا, ہمارا پیشنس لیول جو ہے وہ بہت کم ہو گیا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ کہانی دیکھنے کے بعد جو ایک مین اسٹریم جو مائنڈ سیٹ ہے, جب آپ اس کو چیلنج کریں گے, جب ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں گے, اور آپ ایک فنڈامنٹلسٹ مائنڈ سیٹ کو آپ چیلنج کریں گے, تو ان کی طرف سے کافی زیادہ جو ہے وہ ریزسٹنس آئے گی. ٹھیک ہے, اور جب میں کہانیاں بناتا ہوں, جو کہ میری کہانیاں ریئلٹی بیس ہیں, اس میں آپ جیسے ایک ریئل سبجیکٹس ہیں جو کہ جو ہے وہ میرے پروٹیگنسٹ بھی ہیں, میرے اٹیگنسٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مجھے ان کی لائف, ان کی جو سیکیورٹی ہے, مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ میں اس کہانی کو کس طرح سے لے کے چلوں یا کتنا لے کے چلوں. سو دس از اے تھنگ. لیکن میری ساتھ میں دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایز این فلم میکر جو میرا کام ہے وہ میں ایک کمرشل فلم میکر ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا جو سروائیول ہے وہ میرا جو ہے وہ اشتہار بنا کے ہی ہوتا ہے. میں نے وہ چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں آئی ٹی ہے, ڈفرینٹ ہے, میں ہر طرح کی ایڈورٹائزمنٹس بنا رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ہر طرح کی ریئل اسٹیٹ کے میں پروجیکٹس جو ہے میں کر رہا ہوتا ہوں. دیٹس ویئر مائی سروائیول از. میں نے اپنا کیریئر کا اسٹارٹ ٹی وی ڈراماز سے کیا. میں نے ٹی وی ڈراماز جو ہے وہ مین اسٹریم چینلس کے لیے جو ہے میں نے ڈائریکٹ کیا, لیکن اس کے بعد میں نے ٹرانزیشن کیا. اب یہ میرا ایک پرسنل ایک میرا جو ہے جو میرے پیشن پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ انڈس بلوز ہے, چاہے وہ K2 اینڈ دی انویزیبل فٹ مین ہے. اب وہ K2 اینڈ دی انویزیبل فٹ مین وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹوری ہے کہ یار جو پاکستان کا جو پورا پرسپیکٹیو ہے اس کو شفٹ کرتی ہے کہ ہمارے ماؤنٹینس پہ یہ پورٹرس, یہ شرپس ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے علاقے ہیں, ایسے ولیجز ہیں, اور اس طرح کے خوبصورت لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیررزم کیا ہے. میں فلم میں مطلب دیر از لائک دوز پورٹرس وہ K2 بیس کیمپ پہ جا رہے ہیں, ایک جگہ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ
مطلب نذیر بابا مجھے یہ بتاؤ کہ یار آج کل بڑی دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے اور ٹیررسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے. واو. مطلب دیر آر دیز انوسینٹ پیپل جو کہ ان آئیڈیاز سے جو ہے اویئر ہی نہیں ہے. اویئر. ہیو یو بین ٹو کیلاش بائی دا وے؟ یس. ہاں. کب فلم شوٹ کے سلسلے میں یا ویسے ہی؟ میں ویسے بھی گیا ہوں، اور میرا ایک پروجیکٹ تھا ٹریڈیشنل کرافٹس کے اوپر، تو میں اس کے لیے بھی جو ہے وہ کیلاش کیا تھا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں کیلاش کے اندر. یا سو آئی سو نیوز آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ ٹی ٹی پی نے جو ہے نا وہ نورستان سے وہ انویٹ کیا ہے کیلاش میں. سو یار لائک دس از اے ویری سیڈ پارٹ. لائک دس از لائک وہ لوگ کتنے انوسینٹ ہیں نا. آئی مین دیکھیں میں جو ہم نے بالکل شروع سے جو ہماری گفتگو اسٹارٹ ہوئی کہ ہم نے کس طرح اپنی ڈائیورسٹی کو، اپنے کلچرل جو ہمارے ٹرائبس ہیں ان کو پریزرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کا جو ہے وہ اسپیس دینا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی ہے. لیکن اب اگر ہم اس اسپیس کو آکوپائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو دس از سو انفارچونیٹ. اور وہ ایک اتنی سی کمیونٹی ہے، اس نے کیا 2000 پاپولیشن ہے ادھر. وہ جو کچھ عرصے پہلے تک جو ہے وہ مطلب ڈکلائن، کنٹینیوس ڈکلائن. 17,000 سے 2,000 پہ آئی ہے. سو جسٹ امیجن 2 decades میں. ہاں جسٹ امیجن کہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اور کیا، اور پھر پورا پاکستان جو ہے وہ فیسٹیولس پہ ادھر جانا بھی چاہتا ہے، ان کلچرس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں بھی بنانا چاہتا ہے. ان خواتین کے جو کلرس ہیں ان کو اپریشیٹ بھی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسلمان بن جائیں، آ جائیں ادھر آ جائیں. I have been to Kailash and I saw a very different side. ہاں تو دس از آئی مین کہ یہ بھی وہی بات ہے کہ آئی مین کہ اگر ہم، اور یہ مطلب یو این کی جو ہے وہ ریزرو جو ہیں وہ سائٹس اس کے اندر جو ہے آ رہا ہے. اور دس از دی اونلی ٹرائب پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. تو آپ کو کہیں اور وہ ملتا نہیں ہے. تو ابھی دیکھیں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا. وہ نورستان یہ بیچ میں اصل میں ایک پہاڑ ہے نا، ایک طرف بمبوریت ویلی ہے، اس کے پیچھے نورستان اور یہ بدخشان اور یہ والے علاقے آتے ہیں. تو آدھے یہ ادھر تھے اور آدھے افغانستان میں. تو افغانستان والے تو سارے ختم ہو گئے. آئی مین دے آل آر لائک کنورٹڈ اینڈ سب وہ چھوڑ دیا انہوں نے، فیسٹیولز منانا سارا. مگر یہاں والے وہ لائک بیٹر، ٹھیک تھا، پھر بھی کم ہو رہے تھے لیکن اتنی جلدی نہیں ہو رہے تھے. اور کل ہم نے یہ نیوز دیکھی کہ اس طرف سے جو ہے نا وہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور سارا بھی اصل میں عمران جو چیلنج ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب اگر وہ کنورژن والی جو چیز ہے، اور اس کے اندر بھی کافی فیکٹرز آتے ہیں، بہت فیکٹرز آتے ہیں. اس میں سب سے جو میجر فیکٹر ہے وہ اکنامیکل ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ قرضے کے اندر ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو آئی مین کہ کچھ پیسے چاہیے. اور جب آپ کو اس طرح کے پرکس دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ ٹرانزیشن کرتے ہو تو آپ کو فوراً اتنے پیسے مل جائیں گے، اتنے آپ کو انسینٹیوز مل جائیں گے، آپ ایک مین سوسائٹی کا حصہ بن جاؤ گے، آپ اس کی سپورٹ مل جائے گی. تو اکنامیکل فیکٹر بڑا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مجھے یہ ہے کہ جو انفارچونیٹ بات ہے اس کے اندر کہ جن کلچرز کو ہم سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں، ہم اپنا قومی ترانہ دیکھتے ہیں تو اس میں کلاشا کی تصویریں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نیشنل اینتھم کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی کس طرح ڈائیورسٹی اس کے اندر جو ہے دکھا رہے ہیں، ہم اس کی کس طرح سے اونرشپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی اور ہمارا کوئی میوزک ویڈیو بنتی ہے تو اس میں کلاشا آ رہے ہیں. ہمارے مین اسٹریم کے جتنے ٹی وی سیز، کوک اسٹوڈیو نے کلاشا پہ جو ہے وہ ایک عورت نے گانا کیا. ٹھیک ہے، ہم کس طرح اس ساری چیز کو اونرشپ لے رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ فورس کرتے ہیں کہ بھئی یو ڈونٹ ہیو ٹو ویئر یور ٹریڈیشنل اسٹف ایٹ آل. یس، آپ نے جن کلرس کو، جن ٹریڈیشنس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس کی اونرشپ لے رہے ہیں آپ دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ہی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ بھئی اب تو آپ نے ٹرانزیشن کر لیا تو یہ فیسٹیول اٹس ناٹ پارٹ آف دس. ہاں، آپ اس فیسٹیولس کو چھوڑ دیں. آپ اس وہ جو آپ نے آخر میں اسٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ ہم ریلیجن اور کلچر کو مکس کر دیتے ہیں. دیٹ از دا تھنگ. سو یا ہم نے کیسز دیکھے بھی ہیں ایسے بہت سارے. لائک میں وہاں پہ ملا تھا کچھ فیملیز سے جو بتا رہے تھے کہ لڑکی، اس سے بڑا المیہ کیا ہے کہ کوئی اس کا ریورس نہیں ہے. ریورس نہیں ہے، ریورس کے بعد واپس نہیں آ سکتے. ریورس کے بعد تو پھر خیر آپ نے سندھ میں بھی کام کیا، رائٹ؟
تھر وغیرہ میں. تو اگر اف یو آر لائک جو اچھا میرا تو ٹریول مطلب چونکہ جو میرا کام ہے اور جو میرے پیشن پروجیکٹس ہیں اس میں ٹریول بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو ہے. تو میں نے پورا پاکستان ٹریول کیا اور سندھ کی جو ہاسپٹیلٹی ہے, جو ان کی مہمان نوازی ہے, جو ان کی محبتیں ہیں وہ اور طرح سے ہیں. تھر پارکر, تھر کے اندر کیا ادھر بیوٹی ہے, وہاں کی کیا خوبصورت راتیں ہیں, اور صحرا کی جو ابھی تو ہمارا جو ہے نا وہ ڈیزرٹ ٹوریزم ہمارا اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ہم نے کبھی اس کو مارکیٹ نہیں کیا, یا وہ کبھی وہ ایک بالکل ان ٹیپ جو ہے وہ مارکیٹ ہے, لیکن صرف ٹوریزم میں ہی اس طرف نگر پارکر میں, تھر پارکر میں جو ہے ڈیزرٹ سفاری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے, اس کو وہ اسپیس دیا جائے, تو وہ علاقے کہاں سے کہاں پہ جا سکتے ہیں. اور پھر سب سے اچھی بات مٹھی میں آپ ڈائیورسٹی دیکھیں کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے, ہندو پاپولیشن جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے ادھر, اور وہ کس طرح سے اونرشپ لے رہی ہے اپنے ٹریڈیشنس کا اور ان ساری چیزوں کا. تو ان کو اگر وہ فریڈم, وہ اسپیس دیا جائے, تو آپ دیکھیں کیلاش میں بھی کتنا جو ہے وہ کتنا ٹورسٹ آتا ہے, تو اس طرف کتنا جو ہے وہ مطلب وہ ٹورسٹ جو ہے وہ اس طرف جا سکتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی دیر آر ڈفرینٹ جو ہے وہ چیلنجز ہیں, ان کمیونٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ چیلنجز ہیں, جس میں ایک مطلب جہاں پہ یہ ساری خوبصورتیاں ہیں, اور مجھے جو سب سے انکلوژن جو جہاں پہ جو مٹھی میں جس طرح تھر کے اندر جو انکلوژن آپ کو ملتی ہے پورے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ہے. لیکن اس انکلوژن کے بیچ میں دیر آر اسٹل فیکٹرس, اس طرح کے فیکٹرس ہیں کہ جو مطلب وہاں پہ جو ہے وہ کنورژن کے کیسز آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کڈنیپنگ کے کیسز آتے ہیں. تو دیر آر فیو فیکٹرس ان دی سوسائٹی کہ جو ہے وہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ افیکٹ کر دیتے ہیں. تو آپ جب گئے تھے تو آپ نے کچھ اس طرح سے کیسز وغیرہ آپ کے پاس کوئی انسائٹس ہو؟ بالکل بالکل, آئی مین کہ آپ کو دیکھیں نا, آپ کسی بھی جگہ, آپ کیلاش میں آپ جاتے ہیں تو وہاں کی آپ خوبصورتی, بیوٹی, کلچر, ایک جو ایک اپیرنٹلی ایک سرفیس لیول پہ ساری چیزیں آپ جو ہے ان کو انجوائے کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان ڈیپتھ جاتے ہیں, انفولڈ کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے ڈارک اسٹوریز ایشوز جو ہے وہ نکلتے ہیں, وہ کہانیاں آپ کو ملتی ہیں. سیم گوز فار دس. تو یہ تو ہر سوسائٹی میں, یہ تو آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ریسزم کے کیس ملیں گے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کے جو ہے وہ کیسز ملیں گے. تو یہ کیسز ادھر بھی ہیں. مطلب وہی بات ہے کہ دیر آر فیو فیکٹرس. اب ان کو ہم نے ایڈریس کس طرح کرنا ہے, یا ان کو ہم نے ریس کس طرح کرنا ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. کین یو لسٹ دوز فیکٹرز جو سندھ میں ہیں؟ کیلاش کو تو آپ نے بتایا سوشو مطلب لوگوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنانسز ہے, کہ پاورٹی ہے, مطلب تو سندھ کا کیا ہے؟ سندھ میں بھی سیم ہے کہ اچھا سندھ میں بھی پاورٹی از دی بگیسٹ ایشو. مطلب اکنامیکل فیکٹرس آر دیئر. مطلب جب ہم ایون کنورژن کی بھی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں لگتا ہے کہ جو بچیاں ہیں مطلب وہ جس بلو پاورٹی لائن وہ رہ رہی ہیں, اور جب کوئی ان کو کوئی باہر سے کوئی ایسا جب ان کو جو ہے وہ ایک اسپیس ملتا ہے, ایک راستہ نظر آتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ سہانے سپنے دکھائے جاتے ہیں, تو وہ ایک جو بچہ, ایک چھوٹا بچہ 14-16 سال کا جو ان اویئر ہے, تو اس کے لیے تو یہ بڑی بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ان سپنوں کے پیچھے جانا, ٹھیک ہے. سو دیر آر دیز کائنڈ آف تھنگس ایز ویل. پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فورسفلی بھی, کیونکہ دیکھیں جو سوسائٹی میں جو طبقہ جو پاور کے اندر ہوتا ہے وہ کمزور کو ہمیشہ دبا کے رکھتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو کمزور کو اگر اٹھا لیا تو کیا ہوگا, جسٹس سسٹم بھی میرے ساتھ ہے, جس سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے وہ بھی میرے ساتھ ہے, تو وہ ایونچولی کیا ہوگا. ابھی جو فاطمہ کا کیس اتنا ابھی چلا, اس کی بیل ہو گئی, پیر صاحب کی بیل ہو چکی ہے. صحیح ہے. تو جب ان کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم ہمارا ہے, ہمارے ساتھ ہے, تو وہ کمزور تو ان کے لیے صرف ایک کموڈیٹی رہ جاتا ہے. سو دس از سو انفارچونیٹ. ہمیں اپنے سسٹم کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ وہ جسٹس سسٹم ہمارا ایکولی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے. لیکن اٹس بین ایئرس. تو مجھے بتائیں کہ فیوڈلزم جو ہے, کیونکہ سندھ میں اس کا بڑا ہے, لائک ہم دیکھیں نا بڑی اس کی فاؤنڈیشنز بڑی اسٹرانگ ہیں, تو اس چیز میں جو فورسڈ کنورژنز ہیں اس میں فیوڈلزم کا کتنا ہے مطلب ہاتھ؟ وہی بات ہے جب میں بات کرتا ہوں کہ اس میں ڈفرینٹ فیکٹرس آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی فیوڈلزم از دیئر, جو ایک جاگیردارانہ سوچ ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ ایک بانڈڈ لیبر کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, آپ بانڈڈ لیبر آپ ایک
دیٹس اندر اسٹوری. اچھا بتائیں تھوڑا. ٹھیک ہے, اب بانڈیڈ لیبر میں یہ ہے کہ آپ نے قرضہ لے لیا ہے اور آپ کی آنے والی جو جنریشن ہے وہ بھی وہ ساری وہ قرضے اتارتے ہی ان کی گزر جاتی ہے. یہ جاگیرداروں سے قرضہ لیتے ہیں ہاں, اور ساری زندگی ان کے ساتھ پر کام کرتے ہیں. ان کی آنے والی جنریشنز بھی وہ پہلے سے جیسے ہم لوگ قرضے میں ہیں. اچھا اوکے. ایسن پاکستانی ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بھی قرضے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم ایسن ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس پہ کتنا قرضہ ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا قرض آپ نے لے لیا تو آپ نے اگر واپس کر دیا تو ٹھیک ہے, یا مطلب اس میں کمٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ میرے بچے بھی آپ کی وہ کریں گے, وہ جب تک قرضہ نہیں اترے گا تو وہ تو فیملی یا وہ قبیلہ تو وہ جو ہے وہ اسی کا جو ہے غلام رہے گا نا. دے آر سلیوس. یس ٹھیک ہے. اب وہ جب آپ سلیو ہیں, آپ غلام ہیں, تو اس کے بعد تو آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا. کیا آپ کے رائٹس تو آدھے وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. یس. سو اگین وہ دیکھیں پاورٹی والا جو فیکٹر ہے اٹس دیئر, اور وہ لوگ کبھی اتنے امپاور ہو ہی نہیں سکتے. ایجوکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایجوکیشن کو انکریج بھی نہیں کیا جاتا. ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں, میں ڈیرا بگٹی گیا, سوئی گیا, یا میں نے انٹیریئر میں جتنا ٹریول کیا. صحیح. ایجوکیشن کوہستان کی بات کر لیں آپ. کوہستان. ہاں ٹھیک ہے. ایجوکیشن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ یہ سوچ ہے ایک فیوڈلسٹ کی جو سوچ ہے, تو وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں کا بچہ پڑھے. پھر غلامی کیسے کرے گا. تو بس یہ کہ آپ کی ریاست کی تو کوئی ریٹی نہیں ہوتی وہاں پہ جہاں پہ جاگیردارانہ نظام. اور پھر دوسری بات سب سے بڑی یہ کہ یہی جاگیردار ریاست کا بھی حصہ ہے, کیونکہ اکثر میں نے کویسچن جو آپ سے کیا نا, یہ وہ سارا ووٹ بینک تو نہیں کا, وہی نہیں کا ہی ہے. میں نے آپ سے اسٹارٹ میں کچھ جو سوال میرا کیا تھا نا, وہ پولیٹیکلی بڑا انکریکٹ تھا کہ یہ فیوڈلزم جو ہے نا سندھ بڑا ڈوبا ہوا ہے. صرف سندھ نہیں ڈوبا ہوا. آپ اپنا پنجاب کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے سارے چودھری نواب اور یہ سارے وہی بڑے جو کالے انگریز ہیں انہی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ ہمارے خیبر پختونخوا میں آ جائیں, میرے گاؤں کا جو ایم این اے ہے وہ ہی از ناٹ اے کامن مین, لائک اس کے آبا و اجداد جو ہے نا وہ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ کہ پورا مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کا جو سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فیوڈلزم ہی ہے. بالکل. اور ہماری ایک پوڈ کاسٹ پہ گیسٹ میرے آئے تھے عاصم سجاد اختر صاحب نا, تو وہ بولتے تھے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار ان دونوں کا جب گٹھ جوڑ ہوتا ہے نا, تو وہ بہت ہی خطرناک کامبو بنتا ہے دونوں کا. سو ایسا ہے. ہاں تو بالکل مطلب یہ والی چیز ہے. اور میری جو کہانیاں ہیں یا ایز این اسٹوری ٹیلر, ایز این فلم میکر, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کہانیوں کو سامنے لایا جائے. ہم جو ہے ان رائٹس کے اوپر بات کریں, ان ہیومن رائٹس کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے. اور ان کہانیوں کے اوپر بات کریں کہ جو بالکل کہیں دبی ہوئی ہیں, جن کو اٹس مور اباؤٹ کہ آپ ایک جو وائس لیس ہے اس کی آواز بنے. اگر میرے پاس یہ پریولیج ہے, ٹھیک ہے, اگر میرے پاس یہ پریولیج ہے کہ میں نے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے, مجھے یہ شعور ملا ہے, یا میں نے جو ہے اس کہاں سے کس طرح سے جو ہے مجھے جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ ایک سوشلی میں اویئر ہوا ہوں, اس میں آپ کا ہاتھ ہے. اور جو آپ کے دوست ہیں, مجھے ٹریول کا ایکسپوجر ملا ہے, مجھے باہر یونیورسٹیز میں پڑھنے کا ایکسپوجر ملا ہے, ادھر لیکچرس دینے کا ایکسپوجر ملا ہے. تو پھر ایز این سٹیزن آف دس کنٹری, اگر میں اس ملک کا حصہ ہوں اور میں پاکستان کا شہری ہوں, تو میرے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے یا میری سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ میں گیو بیک کروں, میں اس کو جو ہے سوسائٹی کو واپس دوں. ٹھیک ہے. تو میں ان کہانیوں کے تھرو, اس میں کلچر کی کہانیاں ہیں, جب میں ثقافت کی بات کرتا ہوں, جب میں ساز کی بات کرتا ہوں, جب میں ڈانس کی بات کرتا ہوں, میں موسیقی کی بات کرتا ہوں, میں کرافٹس کی بات کرتا ہوں, میں کرافٹس مین کی بات کرتا ہوں, جب میں مائنورٹیز کی بات کرتا ہوں, جب میں جو ہے وہ بیسیکلی ان انڈیویجولس کی بات کرتا ہوں جن کا کہیں کوئی اسپیس نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا کے اندر. تو پرپز یہی ہے کہ میں کسی طرح سے جو ہے وہ واپس دے سکوں اور ان آوازوں کو سامنے لا سکوں. اور سو ابھی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر یو پلاننگ ٹو شوٹ سم ڈاکومنٹریز؟ بیسیکلی میرا ٹاپکس یا کچھ. سو میری جو ہے وہ کہانیاں, میرا تو کمرشل کام تو چل وہ تو ہے, وہ تو ہے پیشن پروجیکٹس کی بات. لیکن میں ابھی میرا جو ہے کافی زیادہ, میرا جو زیادہ کام ہے وہ انڈیجنس جو ہمارا وزڈم ہے, ہمارا کلچر ہے, ہمارا فوک وزڈم ہے, جو انڈیجنس ٹرائبس ہیں, جیسے کلاش از ون آف دی ٹرائب. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں موہانا کے اوپر آئی ایم ورکنگ آن اٹ. سو دیر آر لائک ڈفرینٹ ٹرائبس. تو میری کوشش ہے کہ ایسی
ایسی ثقافت, وہ کلچر, وہ آواز, وہ لٹریچر جو کہ انڈینجرڈ ہے, جو کہ شاید اس وقت بھی ہم نے پریزرو نہیں کیا. جیسے اب یہ موسیقی ہے, یہ آخری جو ہے وہ استاد سچو خان چلے گئے یا جو ہے وہ استاد اعجاز سرحدی چلے گئے, تو کون مجھے بتائے گا یار کہ سرندہ کیسا ہوتا تھا اور اس کو کلاسیکلی کس طرح ہم بجا سکتے تھے, وہ ٹیون ہم کس طرح ہم سن سکتے ہیں. تو ان کو پریزرو کر لیا جائے تاکہ کچھ تو ہو ہمارے پاس دکھانے کو, بتانے کو, آن کرنے کو. سو یہ میرا مشن ہے, اور یہی میرا مشن ہے, اور یہی میری جو ہے وہ کوشش ہے. اور اسی میں کچھ آئی مین کہ اور آوازیں ساتھ ملتی ہیں, اور دوست ساتھ ملتے ہیں, اور آرگنائزیشن ساتھ ملتی ہے, اور ایٹ سم پوائنٹس بڑے اچھے دوست جو ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ایسی آوازیں ہیں جو ملتی ہیں. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں, مین اسٹریم میں لے کے آئیں, اور ان کی اونرشپ لیں, اور اس ڈائیورسٹی کو, اس کلچر کو, اس لینڈسکیپ کو, ان کلرز کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں. سو مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے نا ہمارے, ایک تو جو پروگریسو آوازیں, ہم بیک دا کیمرہ بھی جو بات کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آن دا کیمرہ بھی اس کو ڈسکس کریں کہ ان جو اس اسپیس میں ہے, آن لائن اسپیس میں, یا جو کانٹینٹ بناتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس آؤٹ ریچ نہیں ہے. اب آؤٹ ریچ ان کو اگر دی جائے تو میرے خیال سے اچھا جو ہے نا ایک امپیکٹ آئے گا. جو ابھی اسپیس میں جو لوگ ہیں وہ جیسا ہم نے ذکر بھی کیا تھا نا, وہ پوڈ کاسٹر کا جو عجیب سوال پوچھتے ہیں لوگوں سے وغیرہ وغیرہ, تو اس طرح کے لوگوں نے اسپیس کو آکیوپائی کیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے یس, آؤٹ ریچ پہ اگر کام کیا جائے تو بہت ہی اچھا ایک امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے اس حوالے سے. عمران, چیلنج یہ ہے کہ ریسورسز بھی تو نہیں ہے نا ان آوازوں کے پاس. اکثر مجھے لگتا ہے کہ جو سین وائسز ہیں, جو آئی مین کہ جو بات کرنا چاہتی ہیں, جو ایک ڈفرینٹ انالیسس لے کے آتی ہیں, جو ایک کریٹیکل انالیسس لے کے آتی ہیں, مطلب وہ تو ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو پروجیکٹ کس طرح سے کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ پیکج کس طرح سے کرنا ہے, اس کو مارکیٹ کس طرح سے کرنا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے. جس طرح میں ان آرٹسٹ کی بات کر رہا تھا کہ آپ ان کو امپاور کرنے کی بھی کوشش بھی کرتے ہیں نا, تو ان کی بیس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, اس میں ملٹیپل فیکٹرز اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کہ جس جگہ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور ان کو کوئی اسکلس کے تھرو ہم امپاور کر سکتے ہیں, تو ہمیں ان کو امپاور کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی آوازیں اور یہی سوچ جو ہے اس معاشرے میں جو ہے وہ تبدیلی لا سکتی ہے, اور یہی اسی کی امید ہے. اسی کی ہے. میں دوسرا بھی ہم جو بات کر رہے تھے نا ہیلپ سے, کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی میں ہیلپ بھی کرنی چاہیے ان جو پروگریسو لوگ ہیں. تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ کر سکیں تو میں آپ کے ساتھ لائک اگر آپ ہوں کامبو میں ساتھ, تو ہم ایک ورک شاپ میں چاہوں گا کہ ہم کریں, جس پہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ساتھ میں جو ہے نا جو کانٹینٹ کریشن کی جو انجینئرنگ ہے, جو اس کا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ اٹریکٹیو بنائیں, اچھا بنائیں, زیادہ تک لوگوں کو پہنچائیں, تو اس کے اوپر لائک میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کریں کچھ. تو اف یو کین تو ہم آئی ووڈ لو ٹو بی پارٹ آف اٹ. میں بالکل اس کا حصہ بنوں گا, بلکہ میں اس میں آپ کا اسٹوڈنٹ بنوں گا, کیونکہ مجھے جو ہے وہ خود مجھے کانٹینٹ کو مارکیٹ کرنا, اس کی کریشن کرنا مجھے نہیں آتا. میں بھی اسی جنریشن کا حصہ ہوں, یا اسی ڈومین کے اندر ہوں جو ایک فلم بناتے ہیں, اور میری فلمیں بھی 1.5 گھنٹے کی میری فلمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب 1.5 گھنٹے کی فلم ادھر 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ, اب تو مجھے لگتا ہے کہ 2 سیکنڈ کا, اب تو اٹینشن اسپین جو ہم کہتے تھے کہ جو ہے وہ 5-10 سیکنڈ کا, اب مجھے لگتا ہے 2-4 سیکنڈ کا بھی نہیں رہا. تو اس میں 1.5 گھنٹے کی فلم کسی کو دکھانے کے لیے بٹھانا تو اٹس اے چیلنج ایز ویل. تو میں خود اس میں جو ہے وہ چاہوں گا کہ رادر دین کہ مطلب میں اس فلم کو اس طرح رکھوں, کیونکہ میں ان ڈیپتھ جاتا ہوں, ایکسپلور کرتا ہوں. نہیں, آپ کی تو آڈینس ہی ڈفرینٹ ہے, تو جو ہے نا وہ پھر اس میں جو ہے وہ اپنی اس میسیجز کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ کنوے کیا جائے. سو شیور آئی ووڈ لو ٹو بی پارٹ آف اٹ, اینڈ دس از سچ اے گڈ آئیڈیا. گڈ لک. سو تھینک یو. اور جواد بھائی, کچھ ہے ایسا جو میں نے مس کیا اور آپ سمجھتے ہو کہ یار آپ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے؟ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے بیسیکلی تو جو ہم نے سوشو پولیٹیکل کو لے کے اور جو لے کے ہم نے جتنی بات کی, آئی ایم ناٹ اے سبجیکٹ ایکسپرٹ آن اٹ, لیکن میں نے اپنی ایک اوپینین اور ایک اپروچ شیئر کی. اور فلم میکنگ کے حوالے سے ہماری زیادہ بات نہیں ہو سکی, کہ ہم سسٹم میں گھس گئے, کیونکہ میرے سے جو زیادہ جو میرے سے سوال آتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹس اور سب پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ فلم میکنگ کے اوپر ہوتے ہیں. اور میں صرف جو ہے نا اس پہ یہی ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کو
ان اسٹوڈنٹس کو اور یا وہ جو اپنی آواز کو جو ہے اس مین اسٹریم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکلی اویئر ہوں, آپ کتابیں پڑھیں, ٹھیک ہے, آپ مین اسٹریم میڈیا میں سب کچھ دیکھیں, آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں تاکہ اس کے بعد آپ کریٹیکل انالیسس کر سکیں اور اپنی آواز جو ہے اس کو سامنے لا سکیں, رادر دین کہ آپ فیول, آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ فیولڈ ہو, کہ آپ جو ہے وہ کچھ کہاں سے اٹھا لیں کچھ کہاں سے اٹھا لیں. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ایک آئیڈیالوجی جو ہے اس کو ڈیولپ کریں اور اپنے جو ہے وہ ریزلٹس نکالیں, اور وہ آپ کو مطالعہ سے ملے گا. جتنا زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے, جتنا زیادہ, ہاں آف کورس, اور پھر جتنا زیادہ جو ہے آپ کا اس میں جو ہے وہ ایکسپوجر ہوگا. سو دس از ویری امپورٹنٹ, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایڈوائس ہے کہ اس پہ سوچیں, اور مجھے بھی خوشی ہوگی ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرنے میں. تو آپ انٹرنشپ وغیرہ کا ہے آپ کے پاس, کراتے ہیں بوائز کو؟ بالکل, وی ڈو انٹرنشپس. میرے ساتھ میں ڈفرینٹ ٹیمس کے ساتھ کولیبریٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں, ہم بالکل پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ سوال, میں آپ کو بتاؤں 70% میرے پاس کوئریز اس طرح کی آتی ہے کہ سر ایکٹر بننا ہے. یہ تو خیر وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ٹی وی نے کریٹ کیا نا, کہ بڑی گلیمر لائف ہوتی ہے. مطلب آپ نے 4 سال کی ڈگری لی, سب کچھ کیا, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ ایکٹر بنے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اچھے انسان بنے, اپنا ایک تھاٹ پروسیس جو ہے وہ ڈیولپ کریں, اور اس کے بعد آئیں. اور پھر شاید میرا جس طرح کا کام ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, تو میرے کام کو بھی اسٹڈی کر لیں کہ اس میں آپ کس طرح اپنا رول آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے, آپ کی ایک ڈفرینٹ وائس ہے, آپ ایک نیا خیال لے کے آ رہے ہیں, ایک نئی اپروچ لے کے آ رہے ہیں, یو آر مور دین ویلکم. اٹس آل اباؤٹ کولیبریشنس. ہم مل کے کام کریں گے, ہم مل کے جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ آرٹ ہم کریٹ کریں گے, تو شاید وہ ایک سوسائٹی کے اندر پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا. زبردست. تھینک یو سو مچ جواد کہ آپ آئے, ٹائم دیا آپ نے. اور میں اگر مجھے کچھ یاد آتا ہے اور کچھ ایسا نیا آتا ہے, نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کے اس میں فلم میں اور ڈاکیومنٹریز میں, تو ڈیفینیٹلی وی ول ڈو دا پارٹ 2. نہیں فار شیور, تھینک یو سو مچ عمران. اینڈ آئی تھنک میرے لیے بھی اٹ واز آئی مین کہ ایک اچھا میرے لیے پروسیس تھا, اور ایک ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ تھی آپ کی, اینڈ یو آر ڈوئنگ great work and really impressive and I am looking forward to it. اور باقی جو کچھ دوست جو ہے وہ میرا کام یا ہمارا کام سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو میرا یوٹیوب جواد شریف فلمس ہے, اس پہ انڈس بلوز پڑی ہوئی ہے, ہماری ایک فلم ہے, اس پہ جو ہے وہ نتاری پڑی ہوئی ہے, ہماری کلائمیٹ مائگریشن کے اوپر ایک ڈاکومنٹری ہے, دی کلر آف اسموک پڑی ہوئی ہے, کچھ ہمارے کلاسیکل میوزک کے حوالے سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں. پلیز آپ اس کو بھی سپورٹ کریں, فالو کریں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کولیبریٹ کر سکتے ہیں. یا میں یہ جو کلائمیٹ کا آپ کا مائگریشن ہے, میں بیسکلی میرے ذہن میں یہ پین ہوا تھا کہ یار یہ میں نے پوچھنا ہے, اور اس کے اوپر تو ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, پھر اس کے بعد وی ول ریپ اپ دا پوڈکاسٹ. اچھا, میں کلائمیٹ مائگریشن کے اوپر جو ہے بیسیکلی یہ جو ہماری کہانی ہے, یہ ٹھٹا میں آگے کھارو چند, ہاں کھارو چند, اٹس وہ انڈس ڈیلٹا کے اوپر ایک ولیج ہے, ٹھیک ہے, اور بالکل ڈیلٹا کے اوپر, اینڈ دیر از دیز کمیونٹیز. اب انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ڈیلٹا میں جو فریش واٹر ہے وہ ختم ہو گیا, وہ بالکل سلین ہو گیا, فشنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کی ڈفرینٹ فیکٹرس ہیں, ایک تو کلائمیٹ چینج کو آپ انکلوڈ کریں, پھر پانی کا فلو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کم ہو گیا. جب انڈس ریور پہ اکثر یہ آواز اٹھتی ہے, ڈیمز کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں, تو بٹ دیر آر دیز کمیونٹیز جو ریزسٹ کر رہی ہیں. اب وہاں پہ 70-80% آف دی جو پاپولیشن ہے وہ مائگریٹ ہو چکی ہے. وہ جو ہے وہ ابراہیم حیدری چلے گئے, کراچی چلے گئے, حیدرآباد چلے گئے, اور دیکھیں شہروں پہ کتنا زیادہ لوڈ آ رہا ہے. لیکن دیر آر دیز فیملیز جیسے ایوب سیٹھو اور ان کے بیٹے کو ہم نے جو ہے اس کی فیملی کو ہم نے اس میں فلم کیا کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہماری دھرتی ہے, ہماری مٹی ہے, تو ہم نے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہم سینکڑوں سال سے اس پہ رہ رہے ہیں, لیکن اب ان کو فریش واٹر کے لیے بھی اگر 2 گھنٹے جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے, اور اس کے بعد 60-70 روپے کا جو ہے ایک کین لے کے آنا ہے پانی کا, تو کتنا وہ مشکل ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے. اٹس اے ویری سلو فلم, لیکن آپ وہ پین اس میں جو ہے وہ فیل کریں گے, اس ریالٹی کو جو وہ لیو کر رہے ہیں. مطلب مائگریشن کی ہم نے ڈفرینٹ فارم سنی تھی نا, جنگ کی وجہ سے, زلزلے کی وجہ سے,
مطلب یہ کلائمیٹ مائگریشن اٹ از لائک ٹوٹلی نیو تھنگ. ابھی فلڈس کی طرف دیکھیں, ابھی جو ریسنٹ فلڈس تھے یہ کتنی زیادہ اس کی وجہ سے بھی مائگریشن ہوئی, اور انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ون آف دی وکٹم آف کلائمیٹ ڈیزاسٹر, the most vulnerable, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا جیوگرافکلی تو ہمارا جو بلوچستان اور یہ پروونسز ہے تو یہاں پہ پانی کے لیے بہت ہی زیادہ ولنریبل ہے. خیر یہ ایک میرا شبر کے ساتھ ہوا تھا پوڈ کاسٹ, اس نے بڑی ڈیٹیل سے چیز بتائی تھی, سو اٹ واز آلسو ویری تھاٹ پرووکنگ. تھینک یو سو مچ جواد, ان شاء اللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون, اینڈ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون ایز ویل.